نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ پا لیتا ہے سب آنکھوں کو، وَهُوَ اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ 104 قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں یا دلائل تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، تو اب جو بصیرت حاصل کرے تو اس نے اپنے لیے ہی بصیرت حاصل کی، ومن عمی اور جو اندھا رہا فعلیہا تو اسی پر اس کا وبال ہے، وما انا علیکم بحفیظ، میں آپ پر کوئی محافظ مقرر نہیں کیا گیا، میرا کام آپ کو بتانا تھا، پہنچانا تھا، بتا دیا، پہنچا دیا۔ اب من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کما رہا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی اس پر آئے گا۔ یہی اسی معنی میں یہ بات بھی ذکر کی گئی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا ہے کس سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے۔ 106 اتبع ما اوحی الیک من ربک، لہذا آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، شرک کرنے والوں سے بچتے رہیے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، جہاں شرک کیا جائے، فرمایا کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، یا اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ وہ اپنا عنوان بدل کے توبہ طائب ہو کر کسی اچھی گفتگو کی طرف نہ آ جائیں۔ فرمایا اعراض کرو مشرکین سے۔ 107 ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا۔ پیچھے بھی فرمایا بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے کوئی ذمہ دار ہیں، آپ کا کام تو صرف محض پہنچا دینا اور بتا دینا تھا۔ اب من ابصر فلنفسہ، جو کچھ نصیحت حاصل کرے گا، سیکھے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے، جو اندھا رہے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت گالی دو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ بھی گالی دیں گے اللہ کو حد سے گزرتے ہوئے بغیر کسی علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، اس طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کی واپسی ہے۔ آپ گالی مت دیں، بلا بھلا مت کہیں، سدے باب کو روک دیا، یعنی وہ اسباب جن سے ایک گناہ جنریٹ ہو سکتا تھا، اللہ نے ان اسباب کو ہی روک دیا۔ یہ کمال کی حکمت اور دانائی ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ہم ان کو ان کے اعمال کی ضرور اطلاع دیں گے، متنبہ کریں گے ان سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اور بھی جگہ پہ فرمایا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو جو عمل کر کے ہیں، میرے رب نے تو وہ گن گن کے رکھے ہوئے ہیں۔ وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول گئے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور شہید گواہ ہے، تو وہ سب اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ اور پکی قسمیں، یعنی اپنی قسموں کو پکا کرتے ہوئے
لئن جاءتہم آیۃ، اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کون سی چیز آپ کو معلوم کرواتی ہے، انہا، کہ بے شک وہ نشانی، اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ آ جائے تو وہ ایمان نہ لائیں۔ آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ نشانیاں جب آگی پھر ہم ایمان لے آئیں گے، تو کیا آپ کا دعوت دینا کم چھوٹی نشانی ہے کوئی؟ بھلا اس سے بھی بڑی کسی نشانی کا انتظار ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب نشانی آ جائے اور یہ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہاں سمجھ آیا کہ کسی نشانی کے انتظار کیے بغیر جب اللہ کا پیغام آ جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری، اس کا یہ رویہ اور کردار ہونا چاہیے کہ فوراً سرخم تسلیم کرے، اس بات کو فالو کرے، اور یہ جنت میں جانے والوں کی نشانی ہے، اور نہ ماننے والا ذلیل بندوں کی نشانی ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں نا، فرمایا یہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا یہ تنگ کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ تنگ کیے گئے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اولئک فی الاذلین، یہ ہیں سب سے ذلیل ترین لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جیسے نہیں وہ ایمان لائے تھے بھی اس پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم، ان کے سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہوں گے، بے ہوش اور مدہوش اور پاگل اور جنون کی حالت میں بہکتے ہی چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب پہلی دفعہ بندے کے پاس نشانی آئے اللہ کی، اور ومن ابصر فلنفسہ، جو کوئی نصیحت حاصل کر لے تو اس نے اپنے لیے ہی نصیحت حاصل کی، جو کوئی اندھا رہا وہ بھی اپنے لیے اندھا رہا۔ اور اگر کوئی پہلی دفعہ نشانی آنے پر نہ مانے اور کہے کہ جب دوسری دفعہ نشانی آئے گی پھر مانیں گے، اور انتظار میں لگا رہے کہ کوئی دوسرا پیغام آئے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے پھر ہمارا اصول یہ ہے، جب کوئی پہلی دفعہ انکار کر دے، تکذیب کر دے، ٹھکرا دے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دل الٹے کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی آنکھیں پھیر کے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کو حق سمجھ نہیں آتا، ہدایت لگتی نہیں۔ اور فرمایا کما لم یؤمنوا بها، جس طرح وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، ونذرهم فی طغیانہم یعمہون، اب بھی ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ جاؤ بڑھتے رہو سرکشی میں، ہدایت تمہارا مقدر نہیں بننے والی۔ پارہ ہمارا آغاز ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم بھیج دیتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم اکٹھا کر دیتے ان پر ہر چیز قبولہ ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی نہ تھے وہ کہ یہ ایمان لے آئے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثر ہی جہالت کرتے ہیں، جہالت میں جا رہے ہیں۔ میں آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ دوسری نشانی آئے گی پھر یہ ایمان لائیں گے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دوسری نشانی تو دور، اگر ان کے اوپر فرشتے اتر جائیں، مردے ان سے بات کرنے لے جائیں، سب دلائل ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو، اور اللہ کب چاہتا ہے؟ یہدی من یونیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو حاصل نہ کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے، یہ اس کا اصول ہے۔ اور فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر ہی جہالت میں پڑ رہے ہیں، لہٰذا کسی کام کا، اکثریت کا کرنا کسی کام کا، یہ حق کے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں بلکہ گمراہی کی دلیل ضرور ہو سکتی ہے کہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس میں شائبہ آ گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ہی جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جاہلوں میں سے نہ بنائے،
بلکہ محتدین ہدایت یافتہ میں سے بنائے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے دشمن، شیاطین الانس، شیطان انسانوں میں سے، والجن اور جنوں میں سے، یوحی ڈالتا ہے بعضهم الی بعض ان کا ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول ملمع کی ہوئی بات، لپٹی ہوئی بات، سجائی دھجائی ہوئی، اس کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ تو نہ وہ کرتے یہ کام، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ چنانچہ آپ چھوڑیے ان کو اور جو وہ افطرا باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے شیطانوں کو اور انسانوں کو اور جنوں میں سے ان کا دشمن بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے طرف ملمح کی ہوئی، ڈیکوریٹ کی ہوئی بات کو بھیجتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر آپ کا اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، لہذا آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنے الزام تراشیاں کرتے رہیں، بہکاوے میں ڈالتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ 113 وَلِتَصْغَىٰ تاکہ وہ مائل ہو جائیں، الیہ اس جھوٹ کی طرف، افئدۃ الذین دل ان لوگوں کے، پیچھے فرمایا نا کہ جب پہلی دفعہ نشانی آنے پہ بندہ نہیں مانتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا معلوم آپ کو کہ پھر ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹی کر دیں، تو فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ہونے دیں مائل، افئدۃ الذین لا یؤمنون ان لوگوں کے دل مائل ہونے دیں ان کی طرف جو ایمان نہیں لاتے بالآخر آخرت پر، وَلِيَرْضُوهُ تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، وَلِيَقْتَرِفُوا تاکہ کرتے رہیں برے کام، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جس طرح وہ برے کام کر رہے ہیں، پھنسے رہیں ان برے کاموں میں، لگے رہیں شیطانوں اور جنوں کے پیچھے، چھوڑے رہیں اللہ کی بات کو، ان کے دل الٹے کر دیے جائیں گے، ہدایت سے دور کر دیے جائیں گے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں گے، پھر حق حق سمجھ نہیں آئے گا، سچ سچ نہیں لگے گا، نصیحت اثر نہیں کرے گی، معاملات، واقعات اور حادثات ان کو اللہ کے قریب نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ دور لے جانے کا باعث بنے۔ اللہ ہمیں ایسی شقاوت، بدبختی اور نحوست سے بچائے، اس قدر اپنی ناراضگی کہ وہ بندے کے لیے ہدایت کا راستہ ہی مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور صراط مستقیم۔ سورۃ الانعام، افغیر اللہ ابغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو پھر کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی حاکم، اللہ کے علاوہ کو سہارا ڈھونڈوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصِّلًا، اور اللہ وہ ہے جس نے آپ کی طرف نازل کیے کتاب مفصل۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں، حق پر ہدایت پر کھڑے رہیں، اللہ کی پیروی کرتے رہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور مکمل ہو چکی ہے بات آپ کے رب کی، صدقا عدلا سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتہ کوئی نہیں ہے تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 115 تک مکمل ہو گئی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اگر آپ پیروی کریں اکثر کی جو کچھ زمین میں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یا آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ نہیں ہے پیروی کر رہے مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگا رہے، اٹکل پچو گس، بس سنی سنائی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، کوئی محکم دلائل نہیں ہے، کوئی اطمینان قلب نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے کتاب و سنت کی حقیقی بات نہیں ہے، لہذا اکثریت کی فالو نہیں کرنا۔ اگر ساری دنیا بھی نبی علیہ السلام کے کسی حکم کی مخالفت پہ کھڑی ہو جائے، ساری دنیا، اور ایک طرف ایک بندہ ہو جو صحیح حدیث پہ کھڑا ہے، اس کا منہج صحیح حدیث ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے،
تو ایک بندہ حق پہ ہے، پوری دنیا گمراہی پہ. بس یہی دلیل ہے ہمارے پاس. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کون ہے جو بہکتا ہے اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کون ہدایت یافتہ. لہذا ہدایت کا معیار لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی باتیں اور دنیا کے کرائیٹیریا نہیں ہونے چاہیے. ہدایت کا معیار فقط یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اگر آپ اس کے مطابق ہیں تو آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، ہدایت پہ ہیں، کامیابی کے راستے پہ ہیں، درست کھڑے رہیے، اعراض کرتے رہیے باقی لوگوں سے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ کو سب معلوم ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہی کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے اور کھڑا بھی گمراہی پہ. 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، چنانچہ تم کھاؤ اس جانور میں سے کہ ذکر کیا گیا جس پر اللہ کا، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِین، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے. تو کھاؤ، اللہ کے نام کی چیزیں کھاؤ پیو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، تکبیر پڑھی گئی ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا. اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے حرام چیزوں کے بارے میں، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو کہ آستانوں پہ ذبح کیا گیا حرام ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرم علیکم المیتۃ، مردہ حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، وما احل بہ لغیر اللہ، اور وہ حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اور وہ حرام ہے جو گلا گھونٹ کے مر جائے. تو حرام ان چیزوں سے بچ کے حلال چیزیں کھاؤ اور پیو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ لے کے اس کو پھینک نہیں دینا، بلکہ اس بات سے بھی ڈرنا ہے. نبی علیہ السلام نے تو سمندر کے کنارے بھی، اگر کوئی دریا کے کنارے بھی پانی سے وضو کر رہا ہے تو اس پانی کو اسراف سے منع کیا ہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، تاکہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ضائع کیوں کیا جائے. اور وما لکم، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تاکلوا، یہ کہ نہ کھاؤ تم، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور میں سے کہ ذکر کیا جس پر اللہ کا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تحقیق ہم نے واضح کر دی تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا، الا ما اضطررتم، مگر وہ کہ تم مجبور کر دی جاؤ، الیہ، اس کے کھانے پر، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بلا شبہ اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ، البتہ بہکاتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی بات ہو جاؤ، جو رب نے بتایا دیا اس کو کھاؤ اور پیو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور پوشیدہ گناہ کو. ان الذین یکسبون الاثم، بلا شبہ جو لوگ کرتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں. آپ ہر قسمی گناہ چھوڑ دو، کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اس کو تو سینے کے رازوں کا پتہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہذا سب گناہ چھوڑ دو جو دل میں ہے، چھپے ہیں یا اعلانی ہیں، اور سب اس کو معلوم ہے کون کیا گناہ کر رہا ہے، کیا بہتان لگا رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ کھانا تو فسق ہے، گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بلا شبہ شیطان، لَيُوحُونَ، البتہ دلوں میں بات ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی ان کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. پیچھے بھی ذکر ہوا نا کہ جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کھاؤ، اور اس سے پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حرام چیزیں کون سی ہیں. مردار حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. اور فرمایا کہ شیطان جھگڑا کر ایک دوسرے کو دل میں بات ڈالتے ہیں، اور پھر تم سے ان شیطانوں کے چیلے بندوں کی شکل میں جھگڑا کرتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کھاتے، یہ کیوں نہیں کھاتے. اللہ نے فرمایا اگر تم اس طرح ہر چیز کھانے لگ جاؤ نا، جس طرح وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر ذبح کیا جائے حرام ہے. اب کوئی کہے کہ میں نے ذبح آستانے پر کیا ہے،
لیکن کیا اللہ کے نام پہ تکبیر پڑھ کے کیا، لہذا تم کھا لو، یہ کون سا حرام بنتا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر تم ہو جاؤ گے لمشرکون، شرک کرنے والوں میں سے۔ اب شرک سے آپ نے خود بچنا ہے، لہذا حلال اور طیب کھائیے، اور فکر کیجئے کہ اس پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حلال کا ہو۔ اسلاف میں ایک واقعہ ملتا ہے، جب کوئی مرد اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا تو عورتیں اس کو دروازے پہ الوداع کرنے آتی اور اس کو کہتی کہ اکسب حلال، حلال کمانا، بے شک انا لنصبر علی جوع ولا نصبر علی النار، اے ہمارے شوہر اور خامن سر کے تاج، گھر سے باہر جا رہے ہیں آپ، لیکن اللہ کے لیے حلال کما کے لائیے گا، ہم بھوک اور تنگی اور افلاس تو برداشت کر سکتی ہیں، ولا نصبر علی النار، لیکن ہم آگ پر صبر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے حرام کمایا تو اس کا ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، حلال تھوڑا بھی ہوگا ہم اس پہ گزارا کر لیں گے۔ یہ ویژن ہونا چاہیے رزق کی کمائی میں، اس کو شک اور شبہ سے بھی بچنا چاہیے، اور محتاط طریقے سے حلال طیب پاک اس میں سے صدقہ نکال کے، زکوٰۃ نکال کے، اللہ کے راستے میں دے دے کے، صاف اور پاکیزہ مال جب لقمے پیٹ میں اترتے ہیں، پھر انسان کے عمل کی خوبصورتی سے نظر آتا ہے کہ اس نے واقعی کہیں سے حلال کھایا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نام 122۔ او من کان میتا، بھلا کیا وہ شخص جو تھا مردہ، فاحییناہ، پھر ہم نے زندہ کیا اس کو، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، پھر ہم نے اس کے لیے بنا دیا نور، روشنی جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ نہیں نکلتا ان اندھیروں سے، کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کیے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ سورۃ ملک کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے مثال دی ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بتائیے بھلا ایک بندہ ہے جو ٹانگیں نیچے اور سر اوپر سیدھا چلتا جا رہا ہے، اور دوسرا الٹا چلتا ہے، سر زمین پہ اور ٹانگیں اوپر، فرمایا ان میں سے ہدایت یافتہ کون سے ہیں؟ تو یہاں بھی فرمایا ایک وہ ہے جس کو ہم نے حلال کی توفیق دی، اس نے کوشش کی، ہم نے توفیق دی، حلال کھاتا ہے، کماتا ہے، اور اللہ کا جو پیغام آتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا وہ جو حرام خوریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کے لیے شیطان نے اعمال مزین کر دیے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ یہی نصیحت ہے اس میں ہم سب کے لیے۔